شہزاد صاحب، جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور وہ جلد رہا ہوں گے، کیا کوئی انوکھی مثال بھی بنا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ انوکھی مثال تو ایز سچ میرے خیال میں کوئی اور ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں کچھ چیزیں ہیں، جیسے بے نظیر بھٹو جلا وطن ہوئی نواز شریف صاحب کے 97 ٹو وہ والا جو دور تھا 99 تک کا، اور پھر اس کے بعد کونڈولیزا رائس جو تھیں اور امریکہ کی جو حکومت تھی اور خاص طور پر کونڈولیزا رائس کا اس میں عمل تھا، اس کے تحت ایک ڈیل کے ساتھ واپس آئیں پاکستان میں. نواز شریف صاحب کی جو تھی ایشورنس یا جو ان کے اوپر وہ تھا، وہ کنگ عبداللہ سعودی عربیہ کے تھے، انہوں نے دیا. اور اس طریقے سے جنرل مشرف کے آخری دنوں کے اندر دونوں لیڈر واپس آئے، جس سے کہ ہمارا جمہوری دور پھر سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن عمران خان نہ باہر گئے اور نہ ہی کسی فورن پاور یا گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک اس قسم کا انٹریکشن کر پائے جس طریقے سے بے نظیر بھٹو یا نواز شریف صاحب نے خود کیا، یا ان کا ایفیکٹ تھا یا جو ان کا اثر تھا ان حکومتوں کے اندر. اور اس کی وجوہات ہیں، ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے پرانے تعلقات بھی تھے اور اس کی وجہ سے ان کی سپورٹ بھی وہاں سے آئی. لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پہ ڈیل کے لفظ سے، ڈیل کا جو لفظ ہے، یہ کیوں ہمیں اپیل کرتا ہے؟ آپ کی مثالیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں، اور خاص طور پہ ماضی قریب کی جس کے اندر آپ نے نواز شریف صاحب کا نکلنا اور اس کی مثالیں دیں، پھر اس کے بعد ان کا باہر چلے جانا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ٹھیک صحیح چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن ڈیل ایک سازشی تھیوری کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ڈیل کے ساتھ ایک سازش کا عمل آتا ہے کہ کچھ سازش چل رہی ہے جس کی سنسنی بہت ہے، جس کے اندر اپیل بہت ہے ہمارے عام ڈسکورس کے اندر. ایک تو یہ وجہ بنتی ہے. میں ذاتی طور پہ شروع سے، ابھی نہیں، شروع سے کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اور سامنے اور وجہ بنتی ہو جو کہ زیادہ لاجیکل اور ریزنیبل لگتی ہے تو ڈیل یا سازش کی بجائے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. دو چیزیں میں بشرا بی بی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یا اس قسم کی جس کا ڈیل ذکر ہو رہا ہے، کہ کیا عدالتی پروسیس اس نہج پہ پہنچ چکا تھا جہاں پر کسی ضمانت کی گنجائش تھی. تو اگر ایسی بات تھی کہ ضمانت پہ واقعی اب اس نہج پہ آ گئی تھی، تو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ عدالتی پروسیس کے تھرو ایک ضمانت کا موقع آیا اور ضمانت ان کو مل گئی. اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیں تو شاید ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں اپنے سوچ اور فکر کے حساب سے قوم کے طور پہ. دوسری بات، کیا اب یہ حکومت اتنی اشورڈ یا اتنی مستحکم اپنے آپ کو محسوس کرنا نہیں شروع ہو گئی تھی 26ویں ترمیم کے پاس کرنے کے بعد، کہ اس کو لگتا تھا کہ خام خواہ کی تہمتیں اپنے سر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، عمران خان ایک ملزم ہے، اس کے اوپر کچھ ایلیگیشنز ہیں، وہ جیل میں ہے، لیکن جو، اور سملرلی لاہور میں چند لوگ، لیکن یہ جو ہم نے خواتین کو پکڑا ہوا ہے، بشرا بی بی انکلوسیو، ان کو رکھنے کی کیا تو کیا گنجائش چھوڑ. تو ایک اشورڈ گورنمنٹ نے ایک سیاسی قدم اٹھاتے ہوئے، تو میں اس کو کیوں نہ مانوں بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے آپس میں. بے شک ڈیل کا خوف رہتا ہے کیونکہ خدشات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور خدشات یہ ہیں کہ جس طرح پہلے کسی کے ساتھ مل کے اس کو ہٹا دیا گیا، کہ یہ نہ ہو کہ اب اس کے ساتھ مل کے کوئی مل رہا ہو اور ہمیں نہ ہٹا دیا جائے. تو وہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں سیاسی طور پہ. دیکھیے عمران خان کا مسئلہ کیا ہے، یعنی جس کی ہم ڈیل بیسیکلی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کا اپنے گنڈا پور کا ذکر بھی کیا، اس کے ساتھ اس کے بیگیج میں کیا ہے؟ اس کے بیگیج میں ہے کیا تھا، 24 یا 25 نومبر تھا، اس قسم کی ایک تاریخ تھی جس کے اندر انہوں نے آنے کی کوشش کی اور کسی ایک ڈیسیجن پہ اثر انداز ہونا چاہا. پھر اس کے بعد 9 مئی کا بہت بڑا واقعہ، پھر اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن جس کے اندر کہ یہ پتہ لگا کہ یہ آدمی ابھی تک اپنی اپیل لوگوں کے اندر، الیکٹریٹ کے اندر رکھتا ہے. یہ تین چیزیں ایسے خدشات تھے جو کہ جڑ کے اس نے جو نظام چلا، جس کو آپ ہائیبریڈ کہہ لیجیے، جو ابھی چل رہا ہے، اس کو جو مرضی نظام دے دیں، اس نظام کے لیے خطرے کا باعث بنتا جا رہا تھا عمران خان. اس لیے اس کو خاموش رکھنا، اس کی پارٹی کو تھوڑا پکڑ کے رکھنا یہ ضروری پڑ گیا اس کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر نظام کا استحکام کسی طریقے سے، اور اس سے پھر یہ کیا، پہلی بات اس سے یہ ہوئی کہ ان میں اعتماد کا فقدان، اعتماد ختم ہو گیا دونوں سائڈز کے اوپر. میں عمران خان اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نظام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. نظام کو لے کے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، افتخار صاحب نے ذکر کیا اس کا. اس نظام کو ہم 3-4 سال چلنے دیں تاکہ پاکستان مشکلات سے باہر نکلے. اس اعتماد کے فقدان کی وجہ سے مسائل آئے. تو دو چیزیں عمران خان کو اور سیاسی عمل کے طور پہ سوچنی پڑیں گی کہ جو نظام چل رہا ہے اس کا استحکام کا وہ اشارہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1، پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جو کہ متنازع نہیں تھا. 8 فروری والا الیکشن بھی ایسا ہی تھا. ٹھیک ہو گیا. مان لیں، اسے کہتے ہیں نا کہ گل پیٹ ہضم کر جائیں اور آگے کو چلیں. 2 سال 3 سال بعد اگر آپ کی اپیل اسی طریقے سے رہی تو آپ الیکشن جیت جائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. دوسرا،
اس حکومتی نظام کو الٹ پلٹ مت کرنے کی کوشش کریں، اور اس سیاسی نظام میں جب آپ جڑیں گے آپ وہ اعتماد بحال کر پائیں گے جس سے آپ کے لیے آسانیاں اور ڈھیلیں پیدا ہوں گی اور پھر ان ڈیلز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ حماد صاحب، ویسے تو پہلے بھی ضمانتیں ہوئی، لیکن جیسی کوئی ضمانت ہوتی تھی ساتھ ہی ایک نیا کیس بھی رجسٹر ہو جاتا تھا جس باعث باہر آمد نہ ہو پائی۔ بشریٰ بی بی نے فعال سیاست میں حصہ نہیں لیا، مگر جیل کے اندر سے وہ بیانات متنازع یا سخت جملے دیتی رہی ہیں۔ 5 دنوں سے وہ باہر ہے مگر مکمل خاموشی ہے۔ گزشتہ روز بہنیں ملی ہیں، بھانجا ملا، کوئی کسی نے بیان نہیں دیا ہے۔ کیا یہ خاموشی مکمل طور پر ہم طے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اشارے دے رہی ہے جس وجہ سے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بس ہمارے لیڈر باہر آئے؟ یہ خاموشی دائمی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کبھی ہم سنتے تھے کیا دیکھتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل گونگا ہو جایا کرتا تھا، تو لوگ کہتے تھے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ان کے درمیان، کو انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی ہے، 2 مہینے 3 مہینے اتنا بڑا واقعہ گزر جاتا تھا ملک میں، لیکن وہ خاموش رہتی تھی۔ تو یہ ایک مختلف فیزز ہیں جو آتے رہتے ہیں ہماری جس طرح کی سیاسی صورتحال ہے اور جو جمہوری صورتحال ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے نا ڈیل پہ، سب دوستوں نے بھی بات کی تو میں بھی 2-3 فکرے بول دوں۔ یہ جو ڈیل کا لفظ ہے یہ مخالفین طنز کے طور پر اور تحقیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور غیر سیاسی قوتیں استعمال کرتی ہیں خاص طور پر۔ تو ہمیں اس فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم اسے ڈائیلاگ کیوں نہیں کہتے، ہم اسے رستہ نکالنا کیوں نہیں کہتے، ہم اسے معاملہ فہمی کیوں نہیں کہتے، یہ الفاظ کیوں نہیں استعمال کرتے ہم؟ اب دیکھیے نا جیسے سر، کیا ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ڈیل اور NRO کا لفظ تو ہمارے سیاستدان اپنے مخالف سیاستدانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ سیاستدانوں کو ذرا ایک لمحے کے لیے پس پشت رکھتے ہیں ہم یعنی اپنے سماجی طور پہ اور سول سوسائٹی کے طور پر۔ ہمارا سماج گزشتہ کافی عرصے سے سیاستدان ہی تشکیل جی، ہم جرنلسٹ کے طور پر کہہ لیجئے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈیل جو ہم نے مثال دی نا، آپ نے مثالیں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ جو پرانی ڈیلز ہوتی رہیں وہ کیا تھی۔ سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے تو وہ خوش آئند ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پرانی جو ڈیلز جن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کیا وہ خوش آئند نہیں تھی؟ ان سیاستدانوں کے لیے تو خوش آئند تھی، مگر وہ سیاستدانوں سے ڈیل نہیں کر رہے تھے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ڈیل ہو کہاں رہی۔ جی، وہ اپنا رستہ نکالتے ہیں جب طاقتور وہ پھنس جاتے ہیں جب ایک ٹریپ میں، تو وہ رستہ نکالتے ہیں اپنے لیے۔ اب نواز شریف قطع کلامی کی معذرت، پھر اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ جی، وہ کرتے ہیں نا، تسلیم کریں کہ ہم نے یہ راستہ نکالا۔ چاہے میں ان کا گواہ نہیں ہوں، میں ان کا وکیل بھی نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جب ڈیل ماضی میں ہوتے ہیں، نواز شریف جب ڈیل جیسے ہم کہتے ہیں نا واوین میں، تو وہ ڈیل کر کے جب جاتے ہیں تو اس کے 2 سال بعد اپنے مخالف کی حکومت الٹا دیتے ہیں۔ وہ یہ ڈیل سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے نا، یا جو سے ہم وہ مثال دے رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آتی ہیں، NRO کر لیا جی، بی بی نے NRO کر لیا، وہ ڈکٹیٹرشپ ختم کروا دیتی ہیں ملک میں۔ یہ سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ جمہوری نظام کی طرف واپسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کے استحکام کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اسے اگر آپ ڈیل کہنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا خواجہ آصف صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں، نورا کشتی ڈیل ہو رہی ہے جی اس کے پیچھے، تو وہ تو مخالفین ڈرتے ہیں کہ یار ان کے معاملات سدھر نہ جائیں کہیں، تو اس کے لیے ڈیل کا لفظ استعمال کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ رستہ نکلنا چاہیے، اور جو خان صاحب سیاست کرتے رہے ہیں اس کی ناکامی تو ہم سب نے دیکھ لی ہے، شاید ان کو بھی احساس ہو گیا ہو، انہوں نے صرف اپنے ریلیز کو ڈیلے کیا ان ساری باتوں سے۔ آپ مسلسل آپ نے 1 سال تک ہنگامہ کیا، ملک میں جلسے کیے، شہروں میں جلسے کیے، احتجاج کیے، صوبوں نے حملے کر دیے، اپنے وسائل سمیت کر دیے، اس سب کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج تک؟ تو خان صاحب کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے۔ اگر وہ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کرکٹ کا اصول ہے نا کہ 6 بالز پر 6 باؤنسر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سیاست کا بھی یہی اصول ہے، 6 بالز پر 6 باؤنسر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔